اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل کیسے ہوگا اور تمہارے اعمال قابل قبول کیسے ہوں گے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اطاعت کر لو اللہ اور اس کے رسول کی. وَإِن تُطِيعُوا اگر تم اطاعت کر لو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. لا یلدکم اللہ تعالیٰ نہیں کمی کرے گا تمہیں، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کچھ بھی. مانا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ صدق ایمان اور صدق عمل کی دلیل ہے. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا معنی دل کی خوشی سے کہا ماننا، کسی تأمل کے بغیر، کسی تردد کے بغیر. یسلموا تسلیما، دل کے گہرائیوں سے تسلیم کر لینا، دل میں کوئی ریب نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو سن کر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، اور دل سے اس کو تسلیم کر لیں. اور یہاں بھی اطاعت کا معنی خوشی سے بات ماننا، کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، اس میں کوئی تأمل اور تردد نہ ہو. اگر پوری خوشی سے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، دل کی خوشی سے، دل کی رضا اور رغبت سے، تو یہ پکا اور سچا ایمان ہوگا. پھر لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، پورا اجر دے گا، پورا ثواب دے گا. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی در حقیقت پختہ اور سچے ایمان کی دلیل ہے. اور اطاعت کیا ہے؟ اطاعت طاعن سے ہے، اور طاعن کا معنی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ حقیقت ایمان، حقیقت تصدیق ہے. یہ تصدیق کامل کی دلیل ہے. دل میں کوئی تأمل اور تردد نہ ہو، کسی قسم کا خلجان نہ ہو، بلکہ پوری خوشی کے ساتھ رضا